السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طہارت کے بارے میں بتائیں گے کہ طہارت کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ تو پیارے دوستو، طہارت یعنی پاکی کا اسلام میں بڑا دخل ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ تو نماز اس وقت صحیح ہوگی جب ہمارا بدن بھی پاک ہوگا، کپڑے بھی پاک ہوں گے، اور جائے نماز اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ طہارت کی اور پاک ہونے کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی کوئی عبادت کریں تو اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اور اب بتاتے ہیں آپ کو وضو کے فرائض، کیونکہ وضو بھی طہارت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو وضو کے ذریعے طہارت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہمیں وضو کا طریقہ پتہ ہوگا، وضو کے فرائض پتہ ہوں گے۔ اگر وضو کے فرائض ہمیں پتہ ہوں گے تو وضو ہمارا صحیح ہوگا۔ اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو وضو ہمارا خراب ہوگا، پھر طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس حالت میں اگر ہم کوئی نماز پڑھیں گے یا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو پھر بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ تو وضو کے اندر 4 چیزیں ضروری ہیں، فرض ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا، یعنی پھر سمجھ لیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے والا حصہ جو گردن سے ملا ہوا ہے، حلق سے ملا ہوا ہے وہاں تک، اور کان کی لو ہے، یعنی کہ کان کی جو کنارہ ہے وہاں سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا حصہ دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد یہاں بازو ہیں، تو دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اس کے اندر ہاتھ بھی آ جائیں گے اور بازو بھی، یعنی کہ ہاتھوں کو اور بازوؤں کو کونیوں تک دھونا یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں ان میں سے جو ایک حصہ بنے گا، چوتھا حصہ، اتنا مسح کرنا وہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے، وہ آگے آ رہا ہے سنتوں کے اندر۔ اور چوتھا فرض وضو کا یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے تو پھر ہمارا چوتھا فرض ادا ہوگا۔ اگر ٹخنے خشک رہ گئے یا پاؤں کی ایڑی خشک رہ گئی پیچھے کی جانب سے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور وضو کی سنتیں پہلی سنت ہے نیت کرنا، یعنی وضو کرنے کی، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، یہ سنت کے اندر ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ 2 سنتیں ہو گئیں۔ تیسری سنت ہے پھر 3 بار کلی کرنا اور مسواک کرنا، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور 5ویں سنت 3 بار دھونا، اور نمبر 6 سارے سر کا مسح کرنا، نمبر 7 داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ تو داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں ڈال کر حرکت دیں گے، اور داڑھی کا خلال یہ ہے کہ داڑھی کے اندر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو گھسا کر اور بالوں کے اندر داخل کر کے باہر نکال لیں گے، یہ خلال ہو جائے گا داڑھی کا۔ اور لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعضاء کو
جلدی جلدی دھونا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم ایک عضو دھو رہے ہوں تو اس سے پہلا جو عضو ہے وہ خشک ہو جائے، یعنی کہ جو ہم جب دوسرا عضو دھوئیں تو اس سے جو پہلے والا عضو ہے ابھی وہ خشک نہ ہو کہ ہمارا دوسرا عضو بھی دھل جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے چہرہ دھو کر اس کے بعد جو ہے بازو اگر دھو رہے ہیں تو بازو جو ہے جلدی جلدی دھو لیں کہ ہمارا چہرہ خشک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم بازو دھونے میں دیر کر دیں اور چہرہ ہمارا جو ہے خشک ہو جائے، اتنی دیر لگانا جو ہے یہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ اور وضو جو ہے ترتیب سے کرنا، ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ تو یہ ترتیب وار جو ہے وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ اور سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سنت چھوڑ گئی وضو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سنت چھوڑنے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ثواب بہت کم ہو جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر جو ہم سنت کو چھوڑیں گے تو اس میں جو ہے گناہ گار بھی ہوں گے۔ اور وضو کے مستحبات کیا ہیں؟ تو پہلا یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یہ وضو کے اندر مستحب ہے، ہمارا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو، رخ قبلے کی طرف ہو، اور ہر عضو کو مل کر دھونا یہ جو ہے مستحب ہے۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، ہم نے اگر بازو دھونے پہلے دایاں بازو دھوئیں گے پھر بایاں، اسی طرح پاؤں جو ہے بایاں دھوئیں گے اور دایاں دھوئیں گے پھر بایاں دھوئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اگر لوٹے وغیرہ سے برتن سے وضو کر رہے ہیں تو بچا ہوا پانی پی لیں، اور دوسرے سے مدد نہ لی جائے۔ اگر وضو کر رہے ہیں تو دوسرے سے مدد نہ لیں کہ ہم وضو کرتے رہیں اور دوسرا لوٹے وغیرہ کے ذریعے سے یا پانی کے ذریعے کسی برتن کے ذریعے سے ہمارے اعضاء پر پانی ڈالتا رہے، ایسا نہ ہو۔ ہم خود ہی جو ہے وضو کریں، خود ہی لوٹے سے کسی برتن سے پانی ڈالیں۔ اور مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہوتا ہے۔ اور وضو کے مکروہات کتنے ہیں؟ تو وضو کے مکروہات یہ ہیں: ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، زور سے چھپ کے مارنا۔ چھپ کے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ زور سے جو ہے پانی ہاتھوں میں لے کر جو ہے اپنے اعضاء پر مارنا کہ دوسرے پر جو ہے پانی کے چھینٹے پڑیں، دوسرے پر پانی پڑ جائے اور اس کے جو ہے کپڑے وغیرہ گیلے ہو جائیں، تو یہ جو ہے مکروہ ہے۔ باقی جو ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وضو جو ہے 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا خارج ہو جانا، اور دوسرا ہے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے، اگر اپنی جگہ پر رہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر کے قے کرنا، یعنی کسی کو الٹی آ جائے منہ بھر کے، اتنی بہت زیادہ آ جائے کہ منہ بھر جائے، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، کسی چیز کا سہارا لے کر سو جانا، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے، ویسے کہ سہارا ہاتھ نیچے نہیں لگایا ہوا، ہاتھ کا بھی سہارا نہیں ہے، بغیر سہارا لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نشہ میں مست یا بے ہوش ہو جانا، تو اتنا نشہ کرنا کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، اپنا پتہ نہ ہو، ارد گرد کا ہی پتہ نہ ہو، جب بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع سجدہ والی نماز میں کہا مار کر ہنسنا۔ تو محترم دوستو، یہ جو ہے وضو کا مکمل طریقہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا جو ہے معلوماتی لیکچر پسند آیا ہوگا، یہ معلوماتی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے جو ہے شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔